اچھا کویسچنس کیجیے پلیز, کوئی بھی کویسچن پلیز فیل فری ٹو آسک اینی تھنگ. یو کین آسک ان انگلش, یو کین فیل فری ٹو آسک ان واٹ ایور لینگویج یو فائنڈ کمفرٹیبل. جی پلیز. کیریکٹر کیا ہے؟ بہت خوب, سبحان اللہ. اس کے اوپر بھی ہماری یوٹیوب پہ ڈیٹیل ٹاکس ہیں, لیکن میں یہاں پر بہت بریفلی میں آپ کو بتا دوں کیریکٹر کیا ہے. کیریکٹر جو ہے, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کیریکٹر کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیریکٹر جو ہے وہ بیہیویئر نہیں ہے, کیریکٹر جو ہے وہ مینرز اور ایٹیکیٹس نہیں ہے. یعنی بیہیویئر کچھ اور چیز ہے اور کیریکٹر کچھ اور چیز ہے. یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی انسان بہت اچھے بیہیویئر یعنی رویے کا مالک ہو, لیکن کیریکٹر, کردار وہ اس کا اچھا نہ ہو. اگر میں آپ سے پوچھوں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان بہت ہی اچھا بیہیویئر شو کرے لیکن آدمی 2 نمبر ہو؟ ممکن ہے. کیریکٹر جو ہے وہ کسی انسان کو 1 نمبر بنانے والا کام ہے. تو 1 نمبر کیریکٹر کی جو ایسنس ہے وہ پیورٹی آف انٹینٹ سے وابستہ ہے. کسی بچے کی انٹینٹ کو پیوریفائی کرنا اور پیوریفائی رکھنے کے پروسیس کو ہم کیریکٹر بلڈنگ کہتے ہیں. کسی بچے کو انٹینٹ کے لیے کیئرفل کر دینا, کسی بچے کے اندر ویجیلنس فار انٹینٹ ایکٹیویٹ کر دینا, کسی بچے کی انٹینٹ کو پیوریفائی کرنا اور انٹینٹ کو پیوریفائی رکھنا, کسی بچے کی انٹینٹ کو اپریشیٹ کرنا. اور یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی بچے کی انٹینٹ پہ شک نہیں کرتے. کسی بچے کے کیریکٹر کو برباد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پہ شک کیا جائے. آپ کسی بچے کے انٹینٹ پہ شک کریں, اس کا کیریکٹر ختم. انٹینٹ کیا ہے؟ انٹینٹ ہے نیت. اچھا میں 2 لفظ اور میں آپ کو بتاؤں. ایک لفظ ہے انٹینشن اور ایک لفظ ہے انٹینٹ. ان دونوں میں فرق ہے. اصل میں آپ کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہو رہی ہے جو ہر لفظ کو الگ الگ استعمال کر رہا ہے. یعنی انٹینشن جو ہے وہ ذہن میں روٹیڈ ہوتی ہے, انٹینٹ جو ہے وہ دل میں روٹیڈ ہوتی ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا, بہت خوبصورت جملہ, میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. یعنی وہ اپنے ذہن میں ایک ارادہ بناتے تھے, ایک اسکیم آف ایکشن پیدا کرتے تھے, لیکن وہ ارادہ میٹیریلائز نہیں ہو پاتا تھا. تو پھر انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اچھا میرے خیالوں سے بھی میں, دیکھیں ایک اور بات سمجھ لیں, حضرت علی اپنے ارادوں پہ اور اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے, وہ اپنے اوپر پورا کانفیڈنس رکھتے تھے. اور پھر انہیں اندازہ ہوا کہ اچھا ایک ذات اس سے بھی بڑی ہے. تو یعنی بہت غیر معمولی جملہ ہے یہ, اس کی الگ کبھی موقع ہوا کبھی زندگی میں تو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ. تو انٹینٹ جو ہے اس کو نرچر کرنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا. اب مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے خدا نخواستہ آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے, اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے, تو کیا اس بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ ہاں, بہت اہم بات ہے, اس کو نہیں بتانا چاہیے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. آپ کو تو شک ہوا ہے نا. اچھا اگر شک ہوا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ شک نہیں کرنا چاہیے, اور اگر آپ کو واقعی پتہ لگ گیا ہے, ایویڈنس ہے, تو بھی نہیں بتانا چاہیے. بلکہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے. بچہ جھوٹ اس وقت بولتا ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے سچ کے ساتھ ایکسیپٹیبل نہیں رہوں گا. جب کسی انسان میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اپنے سچ کے ساتھ قبول نہیں کیا جاؤں گا تو میں جھوٹ بول لوں. دیکھیں بچے کا جھوٹ اور ہمارے جھوٹ میں بہت بڑا فرق ہے. آپ کو پتہ ہے بچے کے جھوٹ اور بڑے کے جھوٹ میں بہت بڑا فرق کیا ہے؟ بچہ جھوٹ اپنے سیلف ڈیفینس میں بولتا ہے, اور بڑا جو جھوٹ بولتا ہے وہ ڈسیو کرنے کی انٹینٹ سے بولتا ہے. یعنی کوئی کام نکالنے اور کوئی مقصد حاصل کرنے والے جھوٹ ذرا بڑی عمر میں آ کے آدمی سیکھتا ہے. یعنی یہ ہماری ایبلٹی ہے, ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ والی اسکلز. اچھا اس کو یہ یعنی وہ جھوٹ جو ڈسیو کرنے کے لیے بولا جاتا ہے
اس کی اسکلز تو ہمارے پاس ہوتی ہیں. بچہ تو اپنی سیلف رسپیکٹ کو بچانے کے لیے زندگی کا پہلا جھوٹ بولتا ہے. کسی بھی انسان نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ کب بولا؟ خوف کی وجہ سے. اگر اس دن وہ جھوٹ نہ بولتا تو اس کی سیلف رسپیکٹ تباہ ہو جاتی. سچ سچ بتاؤ کس نے کیا؟ میں نے نہیں کیا. ایسے بولا تھا اس نے پہلا جھوٹ. کیا خیال ہے؟ تو کیریکٹر جو ہے اسے ہم اردو میں کہتے ہیں کردار، اخلاق بھی اسے کہتے ہیں. تو رویہ اور ایٹیکیٹس، مینرز، ٹیبل مینرز سکھانا کیریکٹر نہیں ہے. اسپیکنگ کی ایٹیکیٹ سکھانا کیریکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کام تو دنیا میں بہت برے برے پروفیشنز ہیں ان کے لوگوں کو بھی آتا ہے. کیریکٹر کچھ اور ہی چیز ہے. کیریکٹر ہے آپ اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کے سارے تقاضے نبھا لیں، یہ کیریکٹر ہے. کیریکٹر جو ہے گاڈ کانشیسنس ہے. بلیورز کا جو پرسیپشن آف کیریکٹر ہے اور نان بلیورز کا جو پرسیپشن آف کیریکٹر ہے اس میں ذرا سا فرق ہے. یعنی وہ انسان جو اللہ کو نہیں مانتا اس کا بھی ایک پرسیپشن آف کیریکٹر ہے اور وہ بھی بہت اچھا ہے. اور وہ یہ ہے، یعنی ایک کامن ڈیفینیشن آف کیریکٹر ہے جو بلیورز اور نان بلیورز دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کی سارے تقاضے نبھا لیں. وہ انسان جو اپنے سچ کے ساتھ وابستگی کے تمام تقاضے نبھا سکے وہ کیریکٹر پر فائز ہے. یہ وہ کامن ڈیفینیشن ہے جو بلیور اور نان بلیور دونوں کو ایک جگہ لاتی ہے. اب جہاں سے فرق پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سچ کیسے ڈیفائن ہوا ہے، اس سچ کی سورس کیا ہے، اس سچ کو ویلیڈیٹ کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے. تو بلیور کا سچ جو ہے وہ ڈیوینٹی کی روشنی میں ڈیفائن ہوتا ہے. نان بلیور کا جو سچ ہے وہ اس کی اپنی عقل سے پروڈیوس ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہ آپ کو تھوڑا سا فلسافیکل لگ رہا ہوگا، چلیں اس کی معافی. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ میں نے کوشش کی تھی کہ میں گفتگو کو ذرا سمپل رکھوں. یہ میرے بہت دل کے قریب یہ سارے موضوعات ہیں، تو جب اس پہ سوال آتا ہے تو شاید زیادہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں. تو آپ کا سوال کا جواب ملا بیسک لیول پہ کہ واٹ از کیریکٹر. تو کیریکٹر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیریکٹر کیا ہے؟ گاڈ کانشیسنس ہے. اور کیریکٹر کی اپوزٹ کیا ہے؟ پیپل کانشیسنس کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام ہے گاڈ کانشیسنس. دیکھیے وہ بچہ جس کو ہم سیدھا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اگر یہ انتقال فرما جائے تو کہاں جائے گا؟ پتہ ہے آپ کو؟ بچوں کا جب انتقال ہوتا ہے وہ کہاں جاتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کہاں جاتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کہاں جاتے ہیں؟ اسکول تو نہیں جاتے ہوں گے، جنت میں جاتے ہیں. اور اگر ہمارا انتقال ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، تو ہم صحیح جگہ جائیں گے، اور اگر غلط ہوں گے تو ہم پھر دوسری جگہ جائیں گے. تو اب اس میں جو آپ کو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ چلیں صحیح ہے، بہت اچھا. تو پھر ایک کام کرتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں. میری آواز آپ کو زیادہ اچھی آ رہی ہے، صرف اس کا اے سی اور لائٹ آن کرتے ہیں. تو وہ بچہ جو بات نہیں مانتا اور بدتمیزی کرتا ہے اور کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا اور اسکول میں بھی اچھا نہیں ہے اور ہوم ورک بھی نہیں کرتا اور پاس بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے اور کسی کو سلام بھی نہیں کرتا اور ہر وقت گندا رہتا ہے اور ٹیبل مینرز بھی اسے نہیں آتے،
وہ جب انتقال فرماتا ہے تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور اس کی امی جان جو ڈنڈے لے کے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ تو یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ جب ٹیں ہوتی ہیں تو کہاں جاتی ہیں؟ تو اب آپ امیجن کریں کہ ایک لیس پیور ایک پیور کو سیدھا کرنے پہ تلا ہوا. آپ کو سمجھ آئی بات؟ کیریکٹر سمجھ آیا؟ تو کیریکٹر بلڈنگ جو ہے اپنے بچوں کو اپنے وجود کی آلودگیوں سے بچا دینے کے پروسیس کا نام ہے. میں اپنے انر پولوشن سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکنے کا کوئی انتظام ایسا کر لوں کہ میرا ریلیشن شپ مینٹین رہے اور میرے وجود کی انر پولوشن سے میرا بچہ محفوظ رہے. دیٹ از کیریکٹر بلڈنگ. از اٹ مطلب کچھ مشکل تو نہیں ہو گیا؟ تو پیپل کانشیسنس کی اپوزٹ اسٹیٹ ہے کیریکٹر گاڈ کانشیسنس. یہ الگ بڑے موضوعات ہیں، لیکن یہ کہ دس از ون آف دوز ٹاپکس آن وچ آئی بلیو our education is very very generally ignorant and our مطلب اس کے اوپر ہماری جو توجہ ہے وہ بہت کم ہے تربیہ کے اسپیکٹ کے اوپر. تو ہم چاہیں گے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ٹیچرز کو، ہمارے پیرنٹس کو، ہماری سوسائٹی کو تربیہ پر جو ڈیو اٹینشن اور ڈیو ویلیو دینے کی انہیں توفیق ملے.